آغاز ہے مالک دو جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر. سماعتوں اور بصارتوں کو آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم. 19واں پڑاؤ منظوم تاریخ اسلام شاہنامہ اسلام پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جالندری کا معرکۃ الآراء کام، جس میں سینکڑوں اشعار ہیں جو تاریخ اسلام کو بیان کرتے ہیں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کے منتخب حصے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت مجھے بخشی ہے. آج ہم جنگ بدر کے اطراف میں پھیلے ہوئے کچھ واقعات کو سمیٹیں گے اور جنگ کی صورتحال ہم نے گزشتہ روز بیان کی، جس میں واضح طور پر برتری باطل پر حق کو نصیب ہو گئی تھی. یہ نصرت خدا نے ہاتھ پہ رکھی مجاہدین اسلام کے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب شاداں ہیں. اب محبت رسول میں کیا نقشہ کھینچتا ہے شاہنامہ اسلام پیش خدمت ہے. سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل سے، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں. محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے ہے بالا، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے ہے بالا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری، دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگہ ساری. اب یہ جو صورتحال ہے بدر کی، یہ خوشی میں تبدیل تو ہو چکی ہے کہ باطل پر غلبہ پا لیا حق نے، لیکن اس کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لشکر کا سربراہ، یعنی اس لشکر کو لے کر آنے والا ابو جہل کے حوالے سے شاہنامہ اسلام کیا بیان کرتا ہے کہ قتل ابو جہل کس طرح ممکن ہوا. اچانک اپنے دائیں بائیں میں ایک نظر ڈالی کہ تائید و بازو سے فزو ہو ہمت عالی. مقام اپنا مگر دو کم سنوں کے درمیان پایا، ادھر ایک نوجواں پایا ادھر ایک نوجواں پایا. معاذ اور معوذ ابن عفر دو نوجوان جو انصاری ہے، وہ یہ بیڑا اٹھاتے ہیں کہ ہم نے ابو جہل کا خاتمہ کرنا ہے. بوقت جنگ بازو ہو اگر تائید سے آری، تو ہوتی ہے سپاہی کے لیے لڑنے میں دشواری. ابھی میں اپنی حالت پر نہ تھا کچھ سوچنے پایا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کر میری طرف آیا. نہایت رازداری سے نشاں بو جہل کا پوچھا، شبہت اور حلیہ موجودہ پتہ پوچھا. جواب اس کے سوالوں کا میرے لب تک نہ تھا پہنچا کہ اس کا دوسرا ساتھی مثال برق آ پہنچا. وہی پہلا سوال اس نے بھی پوچھا رازداری سے، ادائے ضبط تھی دستوں گریباں بے قراری سے. ابھی نو عمر تھے دونوں کے ہاتھوں میں تھی شمشیریں، نظر آئی مجھے دو سادہ روح معصوم تصویریں. بہت شائستہ خوش اعتبار کم عمر ہنسی دونوں، فرشتوں کی طرح آئے تھے بالائے زمین دونوں. اب یہ دو نوجوان جنہوں نے قسم کھائی ہے، صورت کیا بنتی ہے یہ سن کر بول اٹھے وہ دونوں لڑکے بے قراری سے. بتا دیں اب ہمیں کیا کام ہے بے دین ناری سے. قسم کھائی ہے ہم دونوں نے اس کو قتل کرنے کی، اس سے بڑھ کے ہو سکتی نہیں اب عمر بھرنے کی. میں کہتا رہ گیا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو بحر شہادت کے کنارے ساتھ چلتا ہوں. مگر وہ کی سنتے تھے غیور شیر دل لڑکے، ہلاکت گاہ میں ان کے قدم اٹکے
نہ دل دھڑکے۔ اور اب انصاری نوجوان حملہ کر رہے ہیں اور ابو جہل کا کیا حشر ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ گرا اس طرح کندھے جوڑ کر شہباز کا جوڑا، ایک دم میں صفے زاغو زغن کا سلسلہ توڑا۔ جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے وار سہتے چومکھے لڑتے، ہٹاتے مارتے کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بساجے موجے اوجے ریک پر چڑھتے گئے دونوں۔ ادھر بو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکی نہ تقریریں۔ بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چلتی ہے وہاں تقریریں نہیں چلتی۔ ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے، جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے وہیں پہنچے۔ نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر۔ وہ پختہ کار یہ کم سن، یہ پیدل وہ گھوڑے پر، لگا مرکب خدانے خوشگمی شیروں کے جوڑے پر۔ مگر اس شخص اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہوئے خائف نہ دھمکی اور نمائش سے نڈر لڑکے، جھپٹ کر جا پڑے یہ شیر لڑکے بے جگر لڑکے۔ ہوا میں گونج اٹھی رات کی مانند تکبیریں، گری بو جہل پر دو تیز خون آشام شمشیریں۔ دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑے پہ کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی۔ اب ایک جانب ان دو لڑکوں نے معاذ و معوذ ابن عفر، دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو تو گرا ڈالا، لیکن اب اس میں سے ایک نوجوان دشمن کے نرغے میں آ چکا ہے۔ لگے ہونے پیا پہ انتقامی وار دونوں پر، برستی میں نے دیکھی کفر کی تلوار دونوں پر۔ مگر تھے کس قدر جیدار عفر کے پسر دونوں، پیا پہ وار کرتے ہی رہے کفار پر دونوں۔ میں دوڑا اور بھی مسلم مجاہد اس طرف دوڑے، ابو بکر و عمر حمزہ علی سب سر بکف دوڑے۔ بیک ساتھ مجاہد جا پڑے ان پہلوانوں پر، جنہیں مشق ستم سوجی ان دو ننھی جانوں پر۔ ادھر گرز ادھر خنجر بھالے اور شمشیریں، ادھر لب پہ تبسم دو پرجوش تکبیریں۔ وہ غازی تھے شہادت کے لیے لڑتے رہے دونوں، مثال شیر یہ جا پڑے دونوں۔ بالآخر ایک جوان نے پا لیا دامن شہادت کا، فرشتوں نے کیا نظارہ اس یمن و سعادت کا۔ زمیں پر قبلہ رو ہو کر گرا وہ پارسا لڑکا، ہوا قربان دین مصطفیٰ پر با وفا لڑکا۔ کشا قسمت کہ نیک آغاز ایک انجام تھا اس کا، خدا کا پاک بندہ تھا معوذ نام تھا اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شہادت کے بعد فتح کی جو خوشخبری ہے جب وہ پہنچتی ہے مدینے میں تو اس کی صورت بیان کی ہے۔ یہ عالم تھا کہ ایک شتر سوار آتا ہے، کھڑا ہو کے رستے میں کوئی مجدہ سناتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں جمع گرد اس کے، خدا کا فضل اور فتح مبین لب پہ۔ قریب آ کر نظر آیا جناب زید کا چہرہ، وہ چہرہ جس پہ تھا لطف خدائے پاک کا صحرا۔ وہی زید ابن حارث خادم خاص رسول اللہ، غلام زر خرید حسن و اخلاص رسول اللہ، ہمیشہ مستعد رہتے تھے جو خدمت گزاری میں، نبی کا ناقہ قصوہ تھا آج ان کی سواری میں۔ یہاں تعمیل احکامات ہادی کرنے آئے تھے،
تقبیر فتح و نصرت کی منادی کرنے آئے تھے۔ صدا دیتے تھے لوگوں، شکر خالق کا بجا لاؤ، قریشی فوج کے حملے سے تم ہرگز نہ گھبراؤ۔ خدائے پاک نے دی ظلم کی پاداش دشمن کو، ہوئی ہے بدر کے اندر شکست فاش دشمن کو۔ اور اس کے بعد دوسری جانب مکے کا ایک منظر ہے جہاں کوہرام مچا ہے اس ہزیمت کے بعد۔ بہرسو شہر مکہ میں ہزیمت کی خبر پہنچی، مصیبت کو بکو خانہ بخانہ در بدر پہنچی۔ ابھی تیاریاں تھی فاتحوں کے خیر مقدم کی، ابھی آنے لگی ہر سو صدا فریاد و ماتم کی۔ گھروں سے مرد عورت بوڑھے بچے سب نکل آئے، عوام خاص پکے اور کچے سب نکل آئے، اکٹھے ہو گئے ایک چوک میں سب چیخنے والے۔ پڑی پکس اٹھے فریاد آہو زاریاں نالے، ہزیمت خوردگاہ نے ان کی سارا حال بتلایا، مگر یہ کیا ہوا ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اب شکست کے بعد ابو لہب گویا ہوتا ہے، پکارا ابو لہب، لوگوں ذرا خاموش ہو جاؤ، تم آؤ اے ابو سفیان ہمیں یہ بات سمجھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تعداد میں وہ لوگ تھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان لوگوں کی امدادیں دنیا میں کہیں کوئی، سوائے حمزہ فن جنگ سے واقف نہیں کوئی۔ ہمیں جھک کر سلامیں کرتے رہتے تھے سرے راہ، وہ حرب و ضرب کیا جانے بھلا یسرم کے چرواہے۔ وہ کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں جنگ کیا جانے، وہ بیچے بکریوں کا دودھ خون کا رنگ کیا جانے۔ انہیں تو رات کے کھانے کو روٹی تک نہ ملتی تھی، ٹھہرنے کے لیے تمبو تمبوٹی تک نہ ملتی تھی۔ کہاں سے مل گئی آخر کمک میرے بھتیجے کو کہ ایسا لشکر جرار پہنچا اس نتیجے کو؟ ابو سفیان سے سوال ہے، ابو سفیان جواب دیتا ہے۔ ابو سفیان کے بعد ابو لہب سردار تھا سب کا، بڑے لوگوں کے مرنے سے سپہ سالار تھا سب کا۔ وہ اب نڈار اٹھا اور بولا، اے بڑے بھائی ہمیں کیا ہو گیا تھا یہ سمجھ نہیں آئی، تمہارے اس بھتیجے نے کچھ ایسا کر دیا جادو، زمین پر پڑ دیا افسوں، ہوا میں بھر دیا جادو۔ ہوئی کایا پلٹ جیسے پلٹ جاتی ہے تقدیریں، نہتوں کے مقابل کچھ بھی کام آئی نہ شمشیریں۔ جنگ کا احوال آپ کے سامنے تھا، جنگ جیتی جا چکی ہے، بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، لیکن دشمنان اسلام، دشمنان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنی کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کیفیت بیان کر رہا ہوں جو ایک ایسی عورت کی ہے کہ جس کے اقربا میں سے بہت سارے لوگ بدر میں قتل ہوئے، یہ ہے ہندا۔ کیا کہتی ہے؟ یہ سن کر چھا گیا اس ہاہو پر ایک سناٹا، ہوا معلوم باطل کو رونے میں ہے گھاٹا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اٹھی اور یوں بولی کہ خیر اب تو ہمارے ساتھ جو ہونی تھی ہولی، میرے باپ اور چچا بھائی کو حمزہ نے مارا ہے، میرے فرزند کو بحر اجل کے گھاٹ اتارا ہے، پیوں گی میں بھی اس کا لہو گوشت کھاؤں گی، کلیجہ اور گردے اپنے دانتوں سے چباؤں گی۔ نہیں لے کر گئے تم عورتوں کو جنگ کے اندر، اسی باعث نہ ٹھہرے وقت نام و ننگ کے اندر، بوقت جنگ گانے والیاں تم نے لوٹا دی، تھرکنے دف بجانے والیاں تم نے لوٹا دی۔ اگر وہ ساتھ رہتی بھاگنے سے روکتی تم کو، تمہاری پیٹھ دیکھی تو ٹوکتی تم کو۔ چلو اب عورتیں بھی ساتھ ہی میدان میں جائیں گی، بوقت جنگ اپنے شوہروں کا دل بڑھائیں گی۔
کیا ہے ترک اپنا بننا ٹھننا آج سے میں نے، قسم ہر بات کی کھالی ہے قومی لاج سے میں نے، کروں گی جنگ کے سامان کی ہر وقت تیاری، چلیں گی ساتھ میرے جنگ میں یہ ساری عورتیں ساری، مسلمانوں کے ہمیں دائنے بن جائیں گی ہم بھی، عزیزوں دوستوں کا بدلہ لے کر آئیں گی ہم بھی۔ احد کا پیش خیمہ ہے اور آگے احد کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ یہ پڑاؤ یہیں تک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ، تھینک یو آغا بھائی۔ اور جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک اعتکاف کا ہے، تو میمونہ آپا سے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو پائی، تو میں چاہوں گا میمونہ آپا اگر آپ اعتکاف کے بارے میں کچھ بتائیں، کچھ ہمیں کوئی ایسی بات جو لوگوں کی سیکھنے کے لیے ہو، پلیز۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں مسجد میں جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہو وہاں پہ رک کے آخری عشرہ سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک کہ لیلۃ القدر نازل ہوئی جس سال، اس سال تو پورا مہینہ اعتکاف فرمایا، پہلے 10 دن پہلا ایک عشرہ اعتکاف کیا، اور اس میں لیلۃ القدر کی وضاحت نہیں ہوئی تو پھر آپ نے دوسرا عشرہ اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے میں آدھا مدینہ آپ کے ساتھ خیمے لگا کے مسجد نبی کے صحن میں اعتکاف کر رہا تھا، اور عورتوں کے بھی خیمے۔ دوسرے عشرے میں پھر باقی کے مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، اور 20 رمضان کو آپ نے ترکی خیمے سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکال کے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل نے اطلاع کی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی۔ پھر تو گویا کہ پورا مدینہ ہی امڑ آیا، اور تیسرا عشرہ لیلۃ القدر بھی اسی میں تھی، اور سب نے آخری عشرہ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال تک اعتکاف فرمایا، اور آپ کی زوجات نے بھی، اور امہات المومنین نے آپ کے وصال کے بعد بھی ہر سال اس کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن کا بھی کوئی مومن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے بیچ 40 سال تک کی مسافت کی خندق کھود دی جاتی ہے جو اسے جہنم میں نہیں جانے دیتی۔ اعتکاف اصل میں کیا ہے کہ آپ اپنی تمام دنیا داری سے، ہر چیز سے خود کو بچا کے خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو بیٹھا دیں اللہ کے گھر میں، اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر اللہ کے نیک بندے نے اعتکاف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم کی سنت اور اللہ کے حکم پہ اعتکاف کیا ہے، اور آج بھی یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی بھی محلے میں، کسی بھی ایریا میں اگر ایک مومن بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب کو گناہ سے بچا لیتا ہے، ورنہ یہ سنت کا ترک کر دینا ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی اعتکاف بیٹھتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص نور اس پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنا دن رات، اپنی تمام تر دنیا داری کے معاملات اللہ کے لیے چھوڑ دیے اور خود کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اس میں وہ تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ گو کہ وہ دنیا میں آپ مسجد سے باہر نکل کے بھی نیک کام کرتے ہیں، جیسے کہ تبلیغ کا کام ہے، جیسے کہ عیادت ہے، جیسے کہ تعزیت ہے، ان سے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انہیں منع فرما دیا کہ تب تک آپ خالصتاً صرف اللہ کے ہو کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو یہی بتایا کہ میرا گھر بنائیے، لوگ یہاں آ کر اعتکاف کریں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا میں، جس طرح سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نوکری کرنی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو اور کام پر جاتے ہیں، اگر ان کا جی چاہے انہیں اعتکاف کرنا ہے تو کہا یہ جس طرح سے آپا نے بڑی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ایک دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، اور میں ایک مسجد میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ عصر سے لے کے مغرب تک بھی اگر آپ نیت کر لیں اعتکاف ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف تو 1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں، سنت اعتکاف اگر آپ نیت کر لیں، اس کی نیت اگر کر لیں سنت الاعتکاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر، اور پھر 1 منٹ کا ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اور جو بات کر رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے
سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے نا، اور سنت علی الکفایہ. تو یہ اعتکاف دراصل 10 دنوں کے لیے یا 9 دنوں کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے پچھلی امتوں میں رہبانیت تھی کہ پوری دنیا تج دے تھے، دنیا سے مافیہ سے بالکل بے خبر ہو کر بس اللہ کے لیے اپنے آپ کو مستغرق کر لیا کرتے تھے، جنگلوں میں بیابانوں میں نکل جایا کرتے تھے. اور ہمیں ملتا ہے کسی نے 400 سال عبادت کی، کسی نے 500 سال عبادت کی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے غلامان مصطفیٰ پر یہ کرم فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. اب آخرت دنیا کی کھیتی جو ہے وہ آخرت ہے. اب آخرت کس طرح ملے گی؟ وہ تو 500 سال عبادت کرتے تھے. تو غلامان مصطفیٰ پہ یہ کرم ہوا کہ تم رہبانیت اختیار نہ کرو، تم 10 دنوں کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاؤ گے، دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا کے سارے رشتوں ناتوں سے 10 دن کے لیے تعلق توڑ کر رب سے رشتہ جوڑ لو گے، رب سے ناتا جوڑ لو گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنا جو تم نے رب سے ناتا توڑ لیا تھا وہ ناتا بحال ہو جائے گا. اور دیکھیے مثل مشہور ہے، خلوت ہی میں جلوت ہے. جب انسان خلوت نشینی اختیار کرتا ہے، رب میں تیرے لیے آیا ہوں، میں تیرے دیدار کا پیکر، دیدار کی تمنا کا پیکر بن کر آ گیا ہوں، میں تجھ ہی سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، اے رب میں تیرے ہی جلووں کا متلاشی ہوں. تو جب بندہ اس نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر شیطان سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، رحمان سے تعلق اس کا جڑ جاتا ہے. بہت خوبصورت. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، عبادات کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً کچھ دنیاوی کام بھی ایسے ہیں جو عبادت ہے. جب ایک خاتون اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں، جب کچھ کھانا بناتی ہیں اور لوگوں کو سرو کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس میں بھی ایک عبادت شامل ہے، یقیناً اس کا بھی حکم ہے. تو اس وقت ہم اگر کچن کی طرف رخ کریں گے تو شیف وردہ اور جگن کچھ بنا رہی ہیں، اور یقیناً جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب کو سرو بھی کرتی ہیں. تو جاتے ہیں اپنے کچن کی طرف. وردہ آپ کیا بنا رہی ہیں، آپ بتائیے. جی تھینک یو سو مچ احسن. السلام علیکم ویور، سب کو میں میری طرف سے سب کو السلام علیکم. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ. جی جگن، جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جگن آج پھر میرے اچھا آج سوری آپ کی بات کرو، جگن کے ہاتھ ایک بہت بڑا چھرا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ آج کچھ کاٹنے کا سلسلہ تھا، کیا بنا رہی جی ہیں؟ احسن انشاءاللہ افطار کے بعد ٹھیک ہے، کچھ اور بنائیں گے. انسانی ہانڈی بنا رہا جی منیبا کچھ کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ جگر کا کچھ ارادہ ہے ہانڈی بنانے کا، جس کو وہ انسانی ہانڈی کہتی ہیں شاید. جی کبھی کبھی بہت جی چاہتا ہے کہ احسن کے ساتھ مل کے کچھ کوکنگ کی جائے. اور جگن میں آپ کو بتاتا چلوں، ٹیلی ویژن کی نشریات جو انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے اس کے لا کے بڑا خلاف ہے اگر آپ آڈیو کی طرف چھڑا کر دیتے میں ہیں جی تو اس آپ کو کی ذرا طرف نیچے سے کر پورا لیجیے. کر رہی ہوں اسلام کے لوگ کے بھی اور خلاف. اسلام کے لا کے خلاف اجازت بھی. تھینک یو جگن، بہت شکریہ. مومن جی. کی طرف ہتھیار پوائنٹ کرے تو واہ کفر ہو آپا کیا جاتا ہے. بات ہے، مومن آپ کی کی طرف کیا ہوتا ہے. بات وہ ہے. لیکن میں تو جگن ہوں اور وہ تو احسن ہے، نہ ان کا نام مومن ہے نہ میرا نام مومن ہے. جی کیا بنا رہی ہیں آج، کیا کھلا کچن رہی میں ہیں؟ آج جو ہے وہ چولہے کی آگ کے علاوہ بھی بہت سی آگ جو ہے وہ آج مجھے بھڑکی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میں تھوڑا سا جگن کو کام پہ لگائی. بھڑکتی ہوئی آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا مینیو کیا ہے شیف جی کا؟ آج کا مینیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جگن کتنی کنٹینیوسلی لگی ہوئی ہے. وہ ایک ایسی چیز کو مکس کرنا جس کو مکسنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ چنے کا کچھ چنے کا نہیں، ملیدہ سا نکلا ہوا ہے. نہیں، یہ چنے تھے بیسکلی. چنے کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اس کا ٹیکسچر آیا ہے، اس طرح چاپ ہو جائیں گے بالکل. کیونکہ آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں، آج ہم بنا رہے ہیں چنے کے کباب. ویری یہ نائس. دیکھیے بالکل سافٹ سا. دیکھیے آپ چنے کو بوائل کریے آرام سے اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا. میں آپ کو دکھا بھی